بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شادی کر کے آئی تو ساس نے کہا، کچھ بھی ہو جائے اپنے دیور کے ساتھ کبھی بھی اونچا نہ بولنا، کیونکہ جس کی وجہ سے یہ روتا ہے نا وہ عورت پانچ ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی، لیکن میری ساس پھر بھی دیور کو روز مارتی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا، اور پھر میں حاملہ ہو گئی۔ ایک دن میں اکیلی گھر میں تھی جب دیور نے سارا کھانا گرا دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اسے ڈانٹ دیا اور وہ رونے لگا، اور پھر اسی وقت میرا نام سونیا رفیق ہے۔ میرا تعلق ضلع بہاولپور کے ایک نواحی گاؤں سے ہے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہم ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، پر ہمارا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا۔ ابا کی بینک میں اچھی جاب تھی، اماں کپڑے والی فیکٹری میں کام کرتی تھی اور گھر آ کر بھی کپڑے سلائی کرتی۔ ہم دونوں بہنیں مل کر ان کا ہاتھ بھی بٹاتی۔ سب مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میری بڑی بہن بہت حسین تھی۔ اس حسن کی وجہ سے اس میں بہت غرور بھی تھا۔ کئی بار اماں سمجھاتی، بیٹا شکل 4 دن کی ہوتی ہے، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، پر وہ پرواہ ہی نہیں کرتی۔ میں اپنی بہن سے 7 سال چھوٹی تھی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا۔ میری بہن ہر وقت مجھے نیچا دکھاتی رہتی، بات بات پر طنز کرتی، میرا مذاق اڑاتی۔ میں چپ ہو جاتی، کبھی روتی، کیونکہ میں ایک عام شکل صورت کی لڑکی تھی، پر پڑھائی میں اپنے سب بہن بھائیوں سے زیادہ اچھی تھی۔ میرے بابا میرے بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے میری بہن حسد کرتی، کیونکہ انسان صورت سے نہیں سیرت سے کسی کے دل میں گھر کرتا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ میرے بابا سپورٹ کرتے۔ وہ کہتے، تعلیم ایک لڑکی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے بیٹا، تاکہ وہ اپنے کل اپنی آنے والی نسل کو سنوار سکے، اس کے اندر شعور آئے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو، کل کو برا وقت آئے تو وہ کھڑی ہو سکے، کچھ کر سکے۔ بڑی بہن نورین نے میٹرک کے بعد ہی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور گھر کے کاموں میں اور بکواس قسم کے ڈائجسٹ میں اپنا وقت برباد کرتی اور انہی ہیروز کے خواب بھی دیکھتی رہتی۔ پھر صبح و شام آپی کی شادی کی باتیں ہوتی۔ ابا اماں لڑکا دیکھ رہے تھے، پر کوئی بھی لڑکا آپی نورین کو پسند نہ آتا۔ ہر کسی میں نقص نکال دیتی۔ انہیں ڈائجسٹ جیسا ہیرو شوہر چاہیے تھا۔ وقت نے رفتار پکڑی۔ بڑے بھائی نے اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لی۔ پہلے کچھ دن گھر والوں نے خوب ناراضگی کا اظہار کیا۔ شمع بھابی نے سب کے دل جیت لیے، اور 1 ماہ کے بعد سب نے بھائی کو معاف کر دیا۔ دوسری طرف آخر کار آپی کو بھی لڑکا پسند آ ہی گیا۔ کچھ ماہ کے بعد بھائی کے ولیمے کی رسم کے ساتھ ہی آپی کی شادی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ مہندی کی رات ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا، جس میں آپی کی سب سہیلیاں، بھابی کے گھر والے سب تھے۔ آپی نورین کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مہندی کے پیلے جوڑے میں ان کو خوب روپ آیا تھا۔ مجھے دکھ بھی بہت تھا آپی کی شادی کا، پر خوشی بھی تھی، کیونکہ میری کالج کی فرینڈز بھی آئی ہوئی تھی۔ سب رنگ برنگے کپڑوں میں ایک دوسرے کو جلا رہی تھی۔ آپی کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ شادی کے اگلے دن میرا رزلٹ بھی آ گیا۔ میں بی ایس سی فرسٹ پوزیشن سے پاس کر چکی تھی، جس پر بابا نے میرا ماتھا چوم لیا۔ انہیں فخر تھا مجھ پر۔ سب بہت خوش تھے۔ اماں بار بار میرا منہ چوم رہی تھی۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی۔ گاؤں سے کوئی نہ کوئی گھر مبارک دینے کے لیے آیا ہی رہتا۔ آپی کی جب سے شادی ہوئی بہت کم آتی جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں اور مجھ سے بڑا بھائی اسد ہم آپی سے ملنے گئے اور انہیں اپنے پاس ہونے کی خبر سنائی۔ انہوں نے یہ کہہ کر میرا دل ہی توڑ دیا کہ میں نے کون سا کوئی مارکا سر کر لیا ہے۔ میرے بہنوئی نے مجھے مبارکباد دی اور انعام کے طور پر مجھے کچھ پیسے دیے۔ پہلے تو میں انکار کرتی رہی، پھر اسد بھائی کے کہنے پر میں نے وہ پیسے تھام لیے۔ آپی کے سسرال والے اچھے تھے، پر آپی کی کسی سے نہیں بنتی تھی۔ شادی کے 5ویں ماہ ہی آپی ان سے الگ ہو گئی تھی۔ میرے بھائی اسد کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا، کیونکہ وہ دل ہی دل میں آپی نورین کی چھوٹی نند اینی کو پسند کرنے لگے تھے، جس کا انہوں نے مجھے رستے میں بتایا۔ میرے پاس اس کا حل تھا۔ بھائی کو بولا، بھائی جلدی سے مٹھائی کا ایک اور ڈبہ لے لیں، ہم ان کے گھر چلتے ہیں۔ بھائی نے کہا، اب یہ بہت معیوب لگے گا، وہ کیا سوچیں گے، بہن ایسی اور یہ لوگ ادھر منہ اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ میری اور اسد بھائی کی بہت دوستی تھی۔
میں نے بھائی کی ایک نہ سنی۔ بھائی نے مٹھائی لی اور ڈبہ مجھے پکڑا دیا۔ ہم آپی نورین کے سسرال گئے۔ خوشگوار حیرت ہوئی، دروازہ اینی نے ہی کھولا۔ وہ ہمیں شاید اسد بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ان کی ماما اور ابا کسی وفات پر گئے ہوئے تھے۔ میں کچھ دیر باتیں کرتی رہی۔ آپی کی شادی پر ہماری اچھی بات چیت ہوئی تھی، وہ بھی میری ہی ہم عمر تھی۔ باتوں باتوں میں اینی سے اس کا فون نمبر لیا، گویا بھائی کی تو عید ہو گئی۔ مجھے جو خیال آیا وہ یہ کہ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ آپ ہی تو الگ، آپ لوگ ادھر کیوں؟ بھائی اور اینی ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں کچھ بات سمجھ گئی تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں نے بھائی سے جانے کا بولا، پر بھائی تو اینی سے باتوں میں مصروف ہو گیا، جیسے بہت پہلے سے جانتے ہوں۔ سارے رستے بھائی کو تنگ کرتی رہی۔ بھائی بار بار فون نمبر مانگ رہا تھا۔ میں اس کی آج پاکٹ خالی کروانے کا سوچے بیٹھی تھی اور اس شرط پر نمبر دینے کی حامی بھری کہ وہ مجھے آئس کریم کھلائے اور میری پسند کا جوتا بھی دلائے۔ اسد بھائی نے وعدہ کیا، پر میں ان کو گھر پہنچنے کے بعد نمبر دینے کا پکا وعدہ کر چکی تھی، جس پر بھائی نے بائک کی سپیڈ تیز کر لی اور مجھے میری پسند کا جوتا اور آئس کریم کھلائی۔ صبح اس وقت بھائی کا جو حال تھا، میری تو ہنسی ہی بند نہیں ہو رہی تھی۔ بھائی بس مجھے گھورتا رہ گیا اور اپنے وعدے کے مطابق گھر آ کر بھائی کو اینی کا نمبر دے دیا، جس پر بھائی نے میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ میں بھائی کو اتنا خوش دیکھ کر اسے سدا خوش رہنے کی دعا دینے لگی۔ میں بہت خوش تھی اور آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ اماں کو اعتراض تھا، ارے اتنا پڑھ لیا ہے، بہت ہے، بس اب گھرداری کرو۔ حالانکہ میں تو پہلے ہی گھرداری میں بہت اچھی تھی، نت نئے کھانے، گھر کو سجانا سب بخوبی آتا تھا۔ پر بابا نے ہمیشہ کی طرح سپورٹ کی، ارے بیٹے تو نہیں پڑھ سکے اتنا، جو پڑھ رہا ہے اس کو تو پڑھنے دو۔ اماں چپ ہو گئیں اور میں بہت زیادہ خوش۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے بڑے بھائی اپنی کپڑوں کی دکان پر ہوتے تھے، اس لیے اسد بھائی سے کہا، انہوں نے پہلے منع کر دیا۔ میں خود ایڈمیشن کے لیے جانے کا سوچنے لگی تو دل بھی گھبرا رہا تھا میرا۔ جیسے گھر سے نکلی، اسد بھائی بائک لے کر آ گئے۔ مجھے سکون ہوا اور خوشی بھی کہ میرے بھائی کو میری اتنی فکر ہے۔ بھائی پر یہ مان زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جیسے ہی یونی پہنچے، دیکھا اینی پہلے سے وہیں موجود ہے۔ وہ ماسٹرز فائن آرٹس کر رہی تھی، اس کا دوسرا سال تھا۔ بھائی کی اینی کو دیکھ کر باتیں کھل اٹھی۔ اس وقت بھی یہی حال تھا ان کا۔ اینی نے ایڈمیشن کے لیے میری بہت مدد کی، میرا پورا ساتھ دیا۔ پھر ہم تینوں وہیں سے لنچ کرنے باہر چلے گئے۔ یہاں مجھے اگنور ہی کیا بھائی نے اور میں بس انہیں گھورتی رہ گئی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، میرا ایڈمیشن تک ہو گیا، پر میرا رشتہ اتنا اچھا آیا کہ اماں ابا نے اسی وقت ہاں کر دی۔ اس معاملے میں میری ایک نہ سنی۔ بھائیوں سے، بھابھی سے بات کی، پر کسی نے میری بات کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے بولا بھی، بے شک میری منگنی کرتے آپ لوگ، مگر جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کر سکتی۔ اس وقت اماں نے بتایا، ارے فکر نہ کرو بیٹا، لڑکے والوں سے بات ہو گئی ہے، تم شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی کر سکتی ہو۔ اتنا انوکھا کام نہیں ہے جو شادی کے بعد نہیں ہوگا تم سے۔ شکر کرو اتنے اچھے گھر کا رشتہ آیا ہے، لڑکا بھی اپنے پیروں پر ہے۔ روتے بلکتے میری منگنی کی رسم کے ساتھ ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ نہ دولہے کا نام پتا، نہ شکل دیکھی۔ میں تو شادی کا سوچا تک نہیں تھا۔ مجھے تو ابھی بہت سارا پڑھنا تھا، جاب کرنی تھی، اپنے خواب پورے کرنے تھے، پر اماں ابا نے سب نے میرے خوابوں پر پانی پھیر دیا۔ شادی کے عین دن تک دھمکیاں دیتی رہیں، شادی کے بعد میں کبھی گھر نہیں آؤں گی، پر سب میری بات پر مسکرا دیتے تھے۔ اور رہی صحیح کسر آپی نورین نے پوری کر دی۔ ان کی شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا، اب خیر سے امید سے تھیں۔ انہوں نے شادی پر آنے سے ہی انکار کر دیا۔ ان سے پوچھے بنا ان کے سسرالیوں کو شادی پر مدعو ہی کیوں کیا؟ ابا بھائی کو لے کر خود گئے، وہاں کیا ہوا کیا نہیں، پر آپی ساتھ آ گئی تھی۔ ماتھے سے بل تب بھی ختم نہیں ہوا ان کے۔ نہ ان کو میری شادی کی خوشی تھی، بس اپنے بناؤ سنگھار میں لگی رہیں یا چیختی چلاتی رہتی۔ مہندی کی رات خاص طور پر بھائی کے کہنے پر اینی کو مدعو کیا تھا۔ وہ تھی بھی بہت اچھی، اس کی ماما بھائی سب آئے ہوئے تھے۔ میں اینی کو رکنے کا کہنے لگی، جس پر اس نے فوراً منع کر دیا۔ امی ابو غصہ ہوں گے نا؟ میں اپنی مہندی چھوڑ کر اٹھی۔ اینی کے ابا اماں کھانا کھا رہے تھے، ان سے اینی کے رکنے کی اجازت لے لی۔ اینی کے اماں نے انکار کیا، پر اینی کے ابو نے یہ کہہ کر اجازت دے دی، ارے دلہن کہہ رہی ہے، کل کو اس کی شادی ہو جانی ہے،
اور اس وقت واقعی اسے ایک دوست کی ضرورت ہے۔ اور واقعی اس وقت مجھے ایک دوست کی ضرورت تھی۔ اینی ایک بہت اچھے اخلاقی ملنسار لڑکی تھی۔ بھائی تو میرے وارث صدقے جا رہا تھا۔ پھر میں اور اینی مہندی کے بعد کمرے میں چلے گئے۔ میری آپی نے اینی کا بھی لحاظ نہیں کیا اور مجھے باتیں سنا دی، پر مجھے پرواہ نہیں تھی کیونکہ میرے اندر اتنا اعتماد تھا میں ان کے منہ پر ان کی بات مار سکتی تھی۔ میری شادی تھی اور ان سے الجھ کر میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اینی نے میری ڈریسنگ، میری ساری چیزیں سنبھال لی۔ بہنوں کے کرنے والے کام وہ کر رہی تھی۔ بھائی کو چائے لانے کا کہا کیونکہ میرے سر میں بہت درد تھا، ساتھ میں بھائی کو بھی بہت بے چینی تھی۔ اماں بار بار آ کر میرا ماتھا چومتی، مجھے دعائیں دیتی۔ اماں نے اینی کو بھی پیار کیا اور تب اماں سے ایک وعدہ بھی لے لیا، جسے سن کر پہلے وہ حیران اور پھر مسکرا دی، کیونکہ یہی موقع تھا جب اماں مجھے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید جوتے سے مرمت کرتی میری۔ انہوں نے اینی کو پیار کیا اور دعا دے کر چلی گئیں۔ اینی کتنی ہی دیر بے یقینی کی حالت میں مجھے دیکھتی رہی۔ کب، کیسے میں نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کر دی؟ پھر وہ کشن لے کر مجھے مارنے لگی اور ہم دونوں اس دن پہلی بار اتنا ہنسے تھے۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس دن ہماری دوستی اور بھی پکی ہو گئی تھی۔ مجھے اینی کی صورت میں ایک مخلص دوست مل گئی تھی۔ میری شادی ہوئی، مجھے روح بہت آیا۔ سب کی دعاؤں میں میری رخصتی ہوئی۔ میرے سسرال میں بس میرے سسر، ساس اور ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک سے میری شادی ہو رہی تھی، دوسرا بڑا تھا جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے شہر رہتا تھا، اور تیسرا بیٹا زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتا۔ میری ساس اس کو کمرے میں ہی کھانا دیتی۔ میرا خواب، میرا آئیڈیل میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عاقب ایک سلجھا ہوا اور خوشباش انسان تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں خیال کیا کرتی تھی۔ شادی کے چوتھے ہی دن مجھے یونی کی تیاری کرنے کا کہا اور حکم دیا، میں ہر روز آفس جاتے ہوئے تمہیں یونی چھوڑ دیا کروں گا اور واپسی پر لے بھی آیا کروں گا۔ میری زندگی مکمل ہو گئی تھی، پر خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی۔ کچھ لوگوں کے سیاہ بخت اپنے ساتھ دوسروں کے نصیب کو بھی کھا جایا کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، ہمارے پاس روپے، پیسہ، سب کچھ ہے، پر ایسا نہیں ہوتا۔ اصل دولت تو اولاد ہوتی ہے۔ جب سے سسرال آئی تھی ہمارے گھر ہمسایوں کی عورتیں ڈرتے ڈرتے آتی تھیں۔ کئی بار پوچھنا چاہا پر ساس کی وجہ سے چپ ہو جاتی۔ سب میرے دیور کو کھانے کو کچھ اور کبھی پیسے دے جاتی۔ میری سمجھ سے سب باتیں باہر تھیں۔ میری ساس میرے دیور کو مجھ سے بھی دور رکھتی۔ کئی بار اس سے بات کرنا چاہی، وہ کبھی تو بھاگ جاتا اور کبھی منہ پر دروازہ بند کر لیتا۔ میری نند کا شوہر باہر تھا، اس کا کچھ سال پہلے نکاح کیا تھا، پر اب اس کے میاں کے واپس آتے شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ مجھے بھی سب بہت اچھا لگ رہا تھا، سب بہت خوش تھے۔ میں سب کام سنبھال رہی تھی۔ میری نندیں، میری ساس، میرے سسر مجھ سے بہت خوش تھے۔ ان کو میں بہو کم اور بیٹی زیادہ لگتی۔ میری نند کے سسرال والے بھی آئے ہوئے تھے۔ تاریخ لگ گئے اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ آج بھی میرے دیور کے کمرے کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے شک ہوتا کہ کہیں یہ اس گھر کا بیٹا ہے بھی کہ نہیں، کسی اور کا نہ ہو۔ کئی بار اپنے شوہر سے بات کرنی چاہی اس بارے میں، جب بات شروع کرتی وہ بات بدل دیتے اور میرے ذہن سے نکل جاتا۔ میری نند کی شادی بھی ہو گئی اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ عاقب خود کو پرسکون محسوس کرنے لگا۔ وہ اس دن بہت خوش تھا۔ ایک دن میں رات کو پیاس لگی تو چھوٹی نند کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ جس سے بھی بات کر رہی تھی اس کے لیے سب کرنے کو تیار تھی۔ میں کون سا بچی تھی جو اس کی باتیں سمجھ نہ پاتی۔ میں اس کے ہاتھ سے موبائل لینے لگی، جس پر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے موبائل لینے کی کوشش کی۔ میں نے ایک تھپڑ دے مارا جس سے وہ بیڈ پر گری۔ مجھے اس گھر کی عزت بہت عزیز تھی اور وہ گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ یہ سوچے بنا کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں کرتا، جو لے کر جاتے ہیں وہ بھی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ میں اپنی نند کو پیار سے سمجھانے لگی۔ اس کے پلے بات پڑی یا نہیں، لیکن مجھے اب کچھ کرنا تھا۔ پہلے سوچا اپنے میاں سے بات کرتی ہوں، پھر ارادہ ترک کر کے سو گئی، کیونکہ مجھے اپنی ساس کو اعتماد میں لینا تھا۔ وہ ماں تھی، سب سنبھال سکتی تھی۔ میری نند یاسمین کی عمر بھی ابھی کیا تھی، میٹرک تو کر رہی تھی وہ۔ مجھے افسوس ہوا تھپڑ کا، صرف اس کو ڈرانے کے لیے مارا تھا۔
اگر اس وقت چپ ہو جاتی تو شاید وہ صبح کبھی گھر واپس نہ آتی۔ نہ جانے یہ سب کب کا چل رہا تھا۔ موبائل میرے پاس ہی تھا اور میں اچھے سے جانتی تھی یاسمین موبائل لینے کے لیے ضرور آئے گی۔ صبح سب ناشتے پر موجود تھے۔ یاسمین اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ میری ساس 2 بار گئی پر اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا۔ میری چھوٹی بہنوں جیسی تھی۔ میں اس کے پاس گئی، اسے پیار سے سمجھایا، پچکارا اور اسے اپنے ساتھ ٹیبل پر لے آئی۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے کچن میں مصروف دیکھ کر وہ میرے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ اسے اپنا موبائل چاہیے تھا۔ انسان کو جب موبائل جیسے نشے کی لت لگ جائے تو وہ 1 منٹ بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کچھ ایسا ہی حال اس وقت یاسمین کا بھی تھا۔ اسے پورے کمرے کی چھان بین کے بعد موبائل نہیں ملا، کیونکہ میں تو صبح ہی اس کا موبائل اپنے ساتھ کچن میں لے آئی تھی۔ مجھے بس موقع چاہیے تھا، کیونکہ یاسمین کسی صورت اپنے راستے سے ہٹنے والی نہیں تھی۔ لاکھ سمجھایا پر وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ اسے بس شرجیل جس سے وہ باتیں کرتی تھی اسی سے شادی کرنی تھی۔ اسے اپنی پڑھائی کسی کام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے سمجھایا بھی، ابھی پڑھ لو، اپنی زندگی بنا لو، بعد میں جہاں کہو گی شادی کر دیں گی۔ وہ بچی تھی، بہک گئی تھی۔ میری باتیں کہاں سمجھ میں آتی اس کے۔ بحث کے بعد اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور مجھے اب اپنی ساس سے بات کرنی تھی۔ اس دن عاقب شہر سے باہر تھا اور یہی موقع تھا جب مجھے سب کچھ اپنی ساس کو بتانا تھا تاکہ وہ اسے سنبھال سکیں۔ میں ان کے کمرے میں گئی، وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ رات کو مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میرے کمرے میں آئیے، یہ کہہ کر وہاں سے پلٹ آئی، کیونکہ وہاں میرے سسر بھی موجود تھے۔ 5 منٹ کے بعد وہ پریشان سی کمرے میں آ گئی۔ میں پہلے ان کو اعتماد میں لینے لگی، پھر سارا واقعہ ان کو سنا دیا، جس پر پہلے وہ غصے میں آئی، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے گلے سے لگا لیا، میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اگر میں اس معاملے پر چپ رہتی تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ یاسمین گھر سے بھاگ جاتی۔ میں نے یاسمین کا موبائل اپنی ساس کو دے دیا اور انہوں نے میرے سامنے اس لڑکے سے بات کی۔ اس سے بولا، بیٹا اپنے گھر والوں کو لے آؤ۔ اور اس نے تو مذاق اڑانا شروع کر دیا، ارے یہ سب تو میرے لیے ٹائم پاس ہے، اب کہیں اور جا کر سر کھائیں۔ یہ سب میری نند کے سامنے ہوا تھا۔ وہ تب بھی کسی صورت مان نہیں رہی تھی۔ پھر کچھ دن لگے، اسے سب سمجھ آ گئی۔ جس لڑکے سے پیار کرتی تھی وہ شادی کرنے کو تیار ہی نہیں تھا اور میری ساس نے موبائل لے لیا۔ دوبارہ پھر کبھی اسے نہیں دیا۔ مجھے پتا ہے یاسمین اب آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی۔ زخم کیسا بھی ہو، وقت لگتا ہے۔ اس دوران میں اپنی ساس سے اپنے دیور کے بارے میں پوچھنے لگی، کیونکہ میں جب سے شادی کر کے آئی تھی تو ساس نے کہا تھا، بیٹا کچھ بھی ہو جائے اپنے دیور کے ساتھ کبھی بھی اونچا نہ بولنا، کیونکہ جس کی وجہ سے یہ روتا ہے وہ عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی، لیکن میری ساس پھر بھی دیور کو روز مارتی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا اور پھر میں حاملہ ہو گئی۔ ایک دن میں اکیلی گھر میں تھی جب دیور نے سارا کھانا گرا دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اسے ڈانٹ دیا، وہ رونے لگا اور پھر اسی وقت میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے پیٹ میں تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ میرا شوہر مجھے ہاسپٹل لے کر گیا۔ 2 دن کے بعد ہوش آیا۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ میری بہن، میری ساس، میری نندیں سب اداس نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کسی نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں گھر لوٹ آئی۔ میری نندیں میری خدمت کرتی، مجھے دلاسے دیتی، پر مجھے کسی کی کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن ساتھ ہی دل میں عجیب وہم بھی آ رہے تھے، کہیں واقعی میرے بچے کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری ساس آئیں۔ اس نے میرا وہم سچ کر دیا۔ میں روتی رہی، میرا بچہ۔ مجھے نفرت ہونے لگی اپنے دیور سے۔ آخر ایسا بھی کیا کہہ دیا جو اس نے ایسی بد دعا دی؟ میری گود بھرنے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ میں ساری رات روتی رہی۔ میرا شوہر مجھے تسلیاں دیتا رہا۔ مجھے لگنے لگا اب میں شاید کبھی ماں ہی نہ بن سکوں۔ اگلے دن میں اپنے میکے چلی گئی۔ مجھے سکون چاہیے تھا۔ سب مجھ سے اظہار افسوس کرتے رہے۔ میں چپ سادھے اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ میرا شوہر کئی بار مجھ سے ملنے آیا، لینے بھی آتا، میں منع کر دیتی۔ جس گھر میں بد دعا دی جاتی ہو وہاں میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اپنی اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے اور میرا پہلا بچہ میرے ہی دیور کی بد دعا کی نظر ہو گیا۔ میرا شوہر منتیں کرتا رہا۔ میں ابھی کچھ دن سکون سے رہنا چاہتی تھی۔
پھر کچھ دن کے بعد میری ساس میرے شوہر کے ساتھ مجھے لینے آئی۔ انہوں نے جو بتایا میں حیران رہ گئی، یوں لگا جیسے کسی نے مجھے کھائی میں دھکا دے دیا۔ اس نے بتایا کہ میرا دیور یاسمین سے بھی چھوٹا ہے۔ میرے سسرال میں بہت آن بان تھی، سب مجھ سے پوچھ کر کام کرتے، مشورہ کرتے، کس کو کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، کس سے رشتہ کرنا ہے اور کس کو شادی پر بلانا ہے۔ میں اس گھر کی بڑی بہو تھی، سب بہت عزت اور مان دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ مجھ میں غرور آنے لگا اور باقی سب مجھے کم تر لگنے لگے۔ میری گود بھرائی کی رسم تھی، سب خوشیاں منا رہے تھے، میرا سارا میکہ بھی موجود تھا۔ جب گود بھرائی کی رسم ہونے لگی تو تیسری جنس کے 2 لوگ ہمارے گھر آئے، مبارکباد دینے لگے، ساتھ ساتھ تالیاں مار رہے تھے۔ اس موقع پر مجھے ان کا آنا ناگوار گزرا۔ ایک میرے منہ میں مٹھائی ڈالنے لگا تو میں نے دھکا دے دیا، جس پر کچھ لوگ مسکرائے اور کچھ نے افسوس کا اظہار کیا۔ گھر والوں نے مجھے ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کہا۔ جس کو دھکا دیا اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، ہم اپنی مرضی سے ایسے پیدا نہیں ہوتے باجی، ہم بھی تم لوگوں کی طرح عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پر تم لوگ ہمیں کسی صورت جینے بھی نہیں دیتے۔ وہ روتے ہوئے مجھے بد دعا دے کر گیا۔ اس نے کہا، تمہاری گود میں بھی نہ تیسری جنس کا بچہ پیدا ہو، جو جب جس کی وجہ سے روئے گا نا اس کی گود اجڑ جائے گی، تب تمہیں میری تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ میری ساس مجھے بتا رہی تھی، انہوں نے کہا، اور پھر جب تمہارا دیور پیدا ہوا وہ تیسری جنس تھا۔ میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اولاد جیسی بھی ہو پیاری ہوتی ہے، پر میں اسے پیار نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اسے روز مارتی ہوں تاکہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ میری ساس ہچکیوں سے رو رہی تھی، میں ان کے کندھے لگی، خود رونے لگی۔ میرے شوہر نے کہا، اب فیصلہ تمہارا ہے، گھر آنا چاہو تو ابھی چلو، ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور اپنی ساس اور شوہر کے ساتھ اپنے سسرال آ گئی۔ میرا رویہ سب کے ساتھ ٹھیک تھا، جو ہوا اس میں کسی کا بھی قصور نہیں تھا۔ میری نند یاسمین، اس نے بھی معافی مانگی اور کہا، بھابھی اب کبھی گھر سے مت جائیے گا۔ اس کی بات سن کر میرا جی بھر آیا۔ کئی دن گزر گئے، سب معمول پر آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے اجازت بھی لے چکی تھی۔ میں اپنے دیور کو کھانا بنا کر دینے لگی، اس کا خیال رکھنے لگی۔ وہ صرف 12 سال کا تھا، اب وہ مجھ سے بات کرنے لگا تھا، پر شرماتا بہت تھا، اپنی پسند ناپسند بتاتا۔ میں اس کی مرضی کا کھانا اس کو بنا کر دینے لگی۔ ایک دن وہ کھانا کھاتے خوب ہنس رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے نیک اولاد کی دعا دی۔ کتنی ہی دیر میں اس کے چہرے کو تکتی رہی، مجھے ایک عجیب سی خوشی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چند دن ہی گزرے تھے، اللہ نے سن لی اور میں امید سے ہو گئی۔ اللہ نے چاند سا بیٹا دیا۔ سب واری صدقے جا رہے تھے، سب بہت خوش تھے، لیکن جس دن میرے دیور نے دعا دی، اگلے ہی دن نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ مجھے اس کے جانے کا بہت دکھ ہوا، ایک سوگ سا رہا گھر میں، جیسے کوئی مر گیا ہو۔ 4 سال گزر چکے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، پر میرا دیور کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ میری ساس آج بھی اسے یاد کرتی ہیں، روتی ہیں، آخر کو ماں ہے۔ وہ بہت معصوم تھا، پر قسمت نے کیسا کھیل کھیلا، کسی اور کی سزا کسی اور کے روپ میں سامنے آ گئی۔ کاش کہ ہم انسان غرور جیسی چیز سے دور رہیں، کبھی کسی کو اس کی ذات کی وجہ سے دھتکارے نہ۔ کسی کی بد دعا آہیں نسلیں برباد کر دیتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔